اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے، جس میں ہم زبان کا خطرہ اور خاموشی کے فضائل بیان کیے۔ آج اس نشست میں بے فائدہ گفتگو کے اوپر بیان ہوگا۔ انسان کے احوال میں سے بہترین حالت یہ ہے کہ وہ ہماری ذکر کردہ آفات یعنی غیبت، چغلی، جھوٹ اور لڑائی جھگڑے وغیرہ سے اپنی گفتگو کی حفاظت کرے اور ایسی جائز و مباح بات کہے جس میں خود اسے اور کسی دوسرے مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر انسان ایسی گفتگو کرے گا جس کی اسے حاجت نہ ہو تو اس کے سبب وہ اپنا وقت ضائع کر دے گا اور زبان کو استعمال کرنے پر اس سے حساب لیا جائے گا۔ نیز وہ بہتر کے عوض حقیر اور کمتر چیز پائے گا، کیونکہ اگر وہ گفتگو کرنے کے بجائے اپنا وقت غور و فکر میں صرف کرتا تو بہت ممکن تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایسے خزانے کھلتے جن کا فائدہ عظیم ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور تسبیح و تحلیل کرتا یعنی لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہتا تو یہ ضرور اس کے حق میں بہتر ہوتا، کیونکہ کتنے ہی کلمات ایسے ہیں جن کے سبب جنت میں محل بنایا جاتا ہے۔ جو شخص خزانوں میں سے کسی خزانے کو لینے پر قدرت رکھتا ہے لیکن وہ اس کے بجائے مٹی کا ایسا ڈھیلا لے لیتا ہے جس سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا تو وہ کھلا نقصان اٹھانے والا ہے۔ ایسے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ذکر اللہ کو چھوڑ کر ایسے مباح کام میں مشغول ہو جاتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کے سبب گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اس اعتبار سے وہ نقصان ضرور اٹھاتا ہے کہ ذکر کے ذریعے حاصل ہونے والا عظیم فائدہ اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مومن کی خاموشی صرف فکر کے لیے، نظر صرف عبرت کے لیے اور بولنا صرف ذکر کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کا سرمایہ اس کے اوقات ہیں، اور جب وہ انہیں بے فائدہ کاموں میں صرف کرتا ہے اور اس سرمایہ کو آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا تو بے شک وہ اپنا سرمایہ ضائع کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ جو نفع نہ دے اسے چھوڑ دے۔ ایک حدیث اس سے بھی زیادہ سخت مضمون پر مشتمل ہے، چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے دن ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ ہم نے اس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا دیکھا۔ اس کی ماں اس کے چہرے سے مٹی صاف کر کے کہنے لگی، اے میرے بیٹے، تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ سن کر سلطان بحر و بر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے کیسے جان لیا کہ یہ جنتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ بے فائدہ گفتگو کرتا ہو اور ایسی چیز سے منع کرتا ہو جس کے دینے سے اسے نقصان نہ ہو، یعنی بخل سے کام لیتا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا تو ان کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا، اے کعب، تمہیں خوشخبری ہو۔ یہ سن کر ان کی والدہ نے کہا، اے کعب، تمہیں جنت مبارک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ اللہ تعالیٰ پر حکم لگانے والی کون ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کعب کی والدہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ جنتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے لا یعنی بے فائدہ گفتگو کی ہو اور ایسی چیز سے منع کیا ہو جس کی اسے حاجت نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کی مبارکباد کا مستحق وہ ہے جس سے حساب نہیں لیا جائے گا، اور جس نے بے فائدہ گفتگو کی ہوگی اس سے تو حساب لیا جائے گا، اگرچہ اس کا کلام مباح و جائز ہو، اور حساب میں اگر سختی کی گئی تو یہ عذاب کی ایک قسم ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جو کچھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا اس کی خبر دی، اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے اندر ایسے مضبوط عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب آپ کو جنت میں جانے کی امید ہے۔ فرمایا میں تو ایک کمزور شخص ہوں، اور مجھے اگر کسی عمل کے سبب جنت میں جانے کی امید ہے تو وہ میرے سینے کی حسد، کینہ وغیرہ سے سلامتی اور بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان میں بھاری ہو؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ خاموشی، حسن اخلاق اور بے فائدہ گفتگو کو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت امام مجاہد علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ 5 چیزیں مجھے سواری کے لیے تیار بہترین سیاہ گھوڑوں سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 1، بے فائدہ گفتگو مت کرو کیونکہ یہ فضول ہے، اور میں تمہارے گناہ میں پڑھنے سے بے خوف نہیں ہوں، اور مفید کلام بھی بے محل نہ کرو کیونکہ بہت سے مفید کلام کرنے والے بھی بے موقع مفید کلام کر بیٹھتے ہیں اور یوں مشقت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 2، کسی حلیم و بردبار اور بے عقل و بے وقوف شخص سے بحث مت کرو کیونکہ بردبار تم سے دلی طور پر بغض رکھے گا اور بے وقوف تم کو اپنی زبان سے اذیت پہنچائے گا۔ نمبر 3، اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح کرو جس طرح کا ذکر اس کی طرف سے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان باتوں میں اس کو معاف کر دو جن کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ نمبر 4، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کرے۔ نمبر 5، اس شخص کی طرح عمل کرو جسے یقین ہو کہ نیکی پر اسے جزا دی جائے گی اور گناہ پر اس کی پکڑ ہوگی۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی آپ کی حکمت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اور جو چیز مجھے فائدہ نہیں دیتی اس میں نہیں پڑتا۔ حضرت سیدنا مورخ اجلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں 20 سال سے ایک چیز کی طلب میں ہوں مگر میں اس پر قادر نہیں ہو سکا، لیکن میں نے اس کی طلب بھی نہیں چھوڑی ہے۔ لوگوں نے عرض کی وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے فائدہ باتوں سے خاموشی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے فائدہ کام میں مت پڑو، اپنے دشمن سے علیحدہ رہو اور اپنے دوست سے بھی ڈرتے رہو، البتہ یہ کہ وہ امین ہو، اور امین صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور فاجر
کے پاس نہ بیٹھو، کیونکہ اس سے گناہ ہی سیکھو گے، اور اس کو اپنے راز پر مطلع نہ کرو، اور اپنے معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ بے فائدہ گفتگو کی تعریف یہ ہے کہ تمہارا ایسے کلام کرنا کہ اگر اس سے رک جاتے تو گناہ گار نہ ہوتے، اور نہ ہی فی الحال یا آئندہ کوئی نقصان ہوتا۔ مثلاً تم کسی مجلس میں لوگوں کے سامنے اپنے سفر کا ذکر کرو، اور اس میں جو پہاڑ اور نہریں دیکھیں اور جو واقعات تمہارے ساتھ پیش آئے انہیں بیان کرو، نیز جو کھانے اور کپڑے تمہیں اچھے لگے انہیں، اور مختلف شہروں کے مشائخ کی تعجب خیز باتیں اور ان کے تعجب خیز واقعات ذکر کرو۔ تو یہ وہ امور ہیں کہ اگر تم انہیں بیان نہ بھی کرتے تب بھی گناہگار نہ ہوتے، اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھاتے۔ پھر اگرچہ تم اس بات کی بھرپور کوشش کرو کہ واقعہ بیان کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، اور نہ ہی اس میں تزکیہ نفس ہو کہ ان عظیم واقعات کے مشاہدے پر فخر کرو، اور نہ اس میں کسی کی غیبت اور نہ مخلوق الہی کی مذمت ہو، ان ساری احتیاطوں کے باوجود بھی تم اپنا وقت برباد کرنے والے ہوگے، اور ہماری ذکر کردہ آفات سے نہیں بچ سکو گے۔ بے فائدہ گفتگو میں سے تمہارا دوسرے سے غیر ضروری چیز کے بارے میں سوال کرنا بھی ہے، اور اس طرح کا سوال کر کے تم اپنا وقت بھی ضائع کرو گے، اور دوسرے کو بھی جواب دینے کے ذریعے وقت ضائع کرنے پر مجبور کر دو گے۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب سوال کرنے میں کوئی آفت نہ ہو، ورنہ اکثر سوالات میں عموماً آفات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر تم کسی سے اس کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہو، پوچھو کہ کیا تم روزہ دار ہو؟ اگر اس نے کہا ہاں بھی میں جواب دیا تو وہ اپنی عبادت کا اظہار کرنے والا ہوا، اور یوں وہ ریاکاری میں پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ ریاکاری میں نہ بھی پڑے تب بھی اس کی عبادت پوشیدہ عبادت کے رجسٹر سے خارج ہو جائے گی، اور پوشیدہ عبادت علانیہ عبادت سے کئی درجے فضیلت رکھتی ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو وہ جھوٹ بولنے والا ہوگا، اور اگر وہ خاموش رہے تو وہ تمہیں حقیر سمجھنے والا ہوا، اور اس سبب سے تم اذیت اٹھاؤ گے۔ اور اگر وہ جواب دینے میں ٹال مٹول سے کام لے تو اسے مشقت اٹھانی پڑے گی، تو تم ایک سوال کے سبب اسے ریاکاری یا جھوٹ بولنے یا حقیر جاننے یا جواب کو ٹالنے کی زد میں لے آئے۔ ایسے ہی تمہارا اس کی دیگر عبادات کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور اسی طرح گناہ اور ہر اس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے جسے وہ لوگوں سے چھپاتا اور اسے بتانے سے شرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے سے گفتگو کر رہا ہو اور بعد از گفتگو تم اس سے پوچھو کہ تم کیا کہہ رہے تھے اور کس بارے میں بات کر رہے تھے، اور ایسے ہی راستے میں تم کسی شخص کو دیکھ کر اس سے دریافت کرو کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تو بعض اوقات کوئی ایسی رکاوٹ حائل ہوتی ہے جو اس کو بتانے سے روکتی ہے، اور اگر بیان کر دیتا ہے تو اسے اذیت ہوتی ہے اور شرم آتی ہے، اور اگر وہ سچ نہیں بولتا تو جھوٹ میں پڑتا ہے جس کا سبب تم بنتے ہو۔ ایسے ہی تم کوئی ایسا مسئلہ پوچھو جس کی تمہیں حاجت نہ ہو اور جس سے سوال کیا گیا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا نفس یعنی میں نہیں جانتا کہنے پر راضی نہیں ہوتا، اور یوں وہ بغیر علم و بصیرت کے جواب دے دیتا ہے۔ بے فائدہ گفتگو سے میری مراد اس قسم کے سوالات نہیں، کیونکہ ان سے تو گناہ یا ضرر پہنچتا ہے۔ بے فائدہ گفتگو کی مثال وہ روایت ہے جو حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت
آپ علیہ السلام ذرا بنا رہے تھے، اور چونکہ آپ نے اس سے پہلے ذرا نہیں دیکھی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور اس بارے میں سوال کرنا چاہا تو حکمت کے سبب سوال کرنے سے باز رہے۔ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ذرا بنانے سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور اسے پہن کر ارشاد فرمایا، جنگ کے لیے ذرا کیا ہی اچھی چیز ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خاموشی حکمت ہے مگر اس کو اختیار کرنے والے کم ہیں، یعنی سوال کے بغیر ہی اس کے متعلق علم ہو گیا اور سوال کی حاجت نہ رہی۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں اس ارادے سے حاضر ہوتے رہے کہ انہیں ذرا کے بارے میں بغیر سوال کے معلوم ہو جائے۔ یہ اور اس طرح کے سوالات میں جب ضرر اور پردہ دری نہ ہو، نیز ریاکاری اور جھوٹ میں مبتلا ہونا نہ پایا جائے تو یہ بے فائدہ گفتگو ہے اور اسے چھوڑ دینا اسلام کی خوبی سے ہے۔ یہ بے فائدہ گفتگو کی تعریف تھی۔ بے فائدہ گفتگو کا سبب جو اس پر ابھارتا ہے وہ یا تو ان باتوں کو جاننے کی حرص ہے جن کی اسے کوئی حاجت نہیں، یا کسی سے محبت اور دوستی کے تعلق کی بنا پر کلام کا پھیلانا ہے، یا بے فائدہ احوال کو بیان کرنے میں وقت گزارنا اس کا سبب ہے۔ ان سب کا علاج اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ موت اس کے سامنے ہے اور اس سے ہر لفظ کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس کا سانس اس کا سرمایہ ہے، نیز یہ ایسا سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ حور عین کو حاصل کر سکتا ہے، لہذا اس سے غفلت برتنا اور اس کو ضائع کرنا کھلا نقصان ہے۔ یہ تو علم کے اعتبار سے علاج تھا، اور عمل کے اعتبار سے علاج یہ ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کرے یا اپنے منہ میں کنکری رکھے اور اس کے ذریعے خود کو بعض مفید باتوں سے بھی خاموش رہنے کا پابند کرے، تاکہ زبان بے فائدہ باتوں کو چھوڑنے کی عادی ہو جائے، مگر گوشہ نشینی اختیار نہ کرنے والے کے لیے ایسی باتوں سے زبان کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان